بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں سلسلہ دروس شروع کیا ہے سورہ حجرات کی تفسیر، تو آج اس تفسیر کا جو سلسلہ آگے بڑھا ہے اس کا 26واں سیشن ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام کے بانی ہیں ڈاکٹر علی رضا اور ان کے بھائی ڈاکٹر جواد اور عماد رضا۔ خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی سید سبطین رضا نقوی اور ان کے سسر محترم سید فتح علی شاہ قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یہ ان کو جو ڈونیشن دی ہے انجمن حسینی کو، خدا اس کا انہیں دگنا چگنا عطا فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ ہم جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 25 پر پہنچے ہیں، آیت نمبر 15 پہ پہنچے ہیں، اور یہاں پر جو آیات آ رہی ہیں آخر میں، یہ سورت میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، نتیجہ گیری کر رہے ہیں۔ آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، مومن وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا اور شک و شبہ پیدا نہیں ہوا، وجاہدوا باموالہم انہوں نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا ہے، وانفسہم جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون اور یہی سچے ہیں۔ شروع میں کہا کہ مومن کون ہے، ان کی صفات بیان کی، اور پھر جب صفات مکمل ہو گئی ہیں وہی سچے ہیں یا سچے مومن ہیں۔ اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ تمام اپنے دعووں میں سچے ہیں، بشرطے کہ وہ ایمان لائیں، بشرطے کہ وہ ایمان ان کا پختہ ہو، بشرطے کہ وہ خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوں مال سے اور اپنی جانوں سے، تو وہ سچے بھی ہیں اور مومن بھی۔ قرآن کی 4 آیات انما المؤمنین سے شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی یہ آیا سورہ انفال میں آیا نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورہ انفال میں 2 نمبر آیا میں مومنین کی نشانیاں اس طرح بیان کر رہے خدا۔ مومن وہ ہیں جو اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب آیات قرآنی ان پر تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر سورہ نور میں آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین مومن وہ ہیں آمنوا باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، واذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا کہ مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب پیغمبر کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، پیغمبر کی بارگاہ میں تشریف رکھتے ہوتے ہیں، تو اس وقت تک پیغمبر کی بارگاہ کو نہیں چھوڑتے جب تک پیغمبر سے اذن نہ لیں۔ اور پھر اسی سورہ کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ مومن بھائی ہیں، اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی 4 آیتوں میں خدا نے مومن کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ بس اگر ہم خلاصہ کریں مومنوں کی نشانیوں کا تو خلاصہ اس کا اس طرح ہوگا کہ مومن کی نشانیاں، پہلی نشانی مومن کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، پھر ایمان ان کا پختہ ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، پھر ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان کے دل لرز اٹھیں، قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں،
اور پھر جب پیغمبر کی بارگاہ میں اس وقت تک پیغمبر کی بارگاہ سے نہ اٹھیں جب تک پیغمبر ان کو اجازت نہ دے دیں اور اجازت نہ لے لیں. اور پھر جب یہ نشانی ہوگی اولئک هم المؤمنون حقا، سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 4 میں، وہی حقیقی طور پر اور حق بجانب میں ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہیں. یہاں پر اس صورت میں اس آیت میں سے کچھ نکات نکلتے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے ضروری ہیں. مومن وہ ہیں جن کے دل خدا کی یاد میں ہمیشہ رہتے ہیں، خدا کی یاد کے ساتھ دھڑکتے ہیں دل ان کو مال، مقام، موقع کی لالچ نہیں ہوتی. وہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی یاد میں، وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی یاد میں، وہ اگر حج بجا لاتے ہیں خدا کی یاد میں، وہ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو خدا کی یاد میں، اور اگر کسی کام سے رکتے ہیں تو خدا کی یاد میں. اور اسی آیت اور مجموعہ آیات جو ایمان والوں کی نشانی میں سے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کیا ہے، ہمیشہ تکامل کی طرف ہے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان میں ترقی آئے، پیش رفت آئے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایمان ان کا رک گیا ایک جگہ پر، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہم تو روزانہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعا یہ ہوتی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھے راستے کی اچھائیوں میں ہمارے ہاں اضافہ کر، یہ سیدھا راستہ دکھا، یا سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. وہاں معنی یہی کیا جاتا ہے کہ خدایا ہم جو ہدایت پا چکے ہیں ہماری ہدایت میں اضافہ فرما. ورنہ اگر معنی یہ کیا جائے سیدھا راستہ دکھا تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر تجھے سیدھا راستہ معلوم نہیں تھا، تو سیدھے راستے پر نہیں تھا، تو نماز میں کس طرح آیا تو؟ سیدھے راستے پر تھا اس لیے نماز میں آیا ہے، اس لیے نماز کی طرف بڑھا ہے. اور اسی مومن کی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہیں. یعنی مومن وہ ہیں جو جب تک نبی کریم ان کو اجازت نہیں دیتے محفل سے ترک نہیں کرتے. دیکھیں صحابہ کرام کو خداوند تعالیٰ نے تربیت کے گر سکھائے ہیں کہ انہوں نے تربیت کس طرح حاصل کرنی ہے، کہ نبی پاس آنا ہے تو اجازت لے کر آئیں، اور نبی کے پاس بیٹھنا ہے اس وقت تک بیٹھیں جب تک وہ کام ہے، کام ختم ہو گیا تو چلے جائیں. اور نبی کے پاس خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی کو اپنے دوستوں کی طرح نہیں پکار سکتے. نبی کا احترام ضروری ہے، نبی کی ریسپیکٹ ضروری ہے. اور پھر نبی کو آرام کی ضرورت ہے، حکومتی معاملات چلانے ہیں، فیملی کے معاملات چلانے ہیں، لہذا نبی کے وقت کا خیال رکھا جائے. اور نبی کے وقت کا تم خیال رکھو گے تو تم مومن کہلاؤ گے. اور مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی تھی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی برابر ہیں، مساوی ہیں. کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ تکبر کرے، غرور کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، خود پسندی اور عجب میں مبتلا ہو جائے. من رضی عن نفسہ کثر ساخطہ علیہ، کہ جو آدمی عجب کا شکار ہو جاتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ ان عشتم
عنو علیکم، کہ جب تم لوگوں سے اس طرح پیار و محبت سے رہو کہ جب تم ان کے درمیان ہو تو لوگ تمہاری طرف آنے کی رغبت رکھیں، وَإِن مِتُّمْ بَقُوا عَلَيْكُمْ، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے لیے گریہ کریں۔ خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، آج کی ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ خدا آج کے بانی، اس پروگرام کے بانی ڈاکٹر علی رضا، ان کی بھائی، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی سید سبطین رضا نقوی اور ان کے سسر محترم سید فتح علی شاہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری اس عبادت کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ یا اللہ جو مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو آسانی سے تبدیل فرما۔ یا اللہ انجمن حسینی اس کو ترقی عطا فرما، جو مومنین مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور خاص طور پر فخر عباس بھائی یہاں پر فلم بنانے کا اور اسے ایڈٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس طرح یہاں پر زیغم عباس آتے ہیں، اس پروگرام کی اس کام کی نگرانی کرتے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ آخر میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں صلوات کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خدایا سورہ فاتحہ کا، اس سورہ اخلاص کا، اس درود کا ثواب ہمارے ناظرین کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور خاص طور پر اس کا ثواب ڈاکٹر رضا کے والد محترم اور ان کے سسر محترم کو پہنچا، ان کے چچا جو مرحوم ہو گئے ہیں سید ابن حسن، ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔